آج کی بہت بڑی خبر ہے جی. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب ڈی جی آئی سائی ان کا کورٹ مارشل ہو گیا اور ان کو میکسیمم پینلٹی جو ہے وہ دی گئی ہے. 14 سال قید با مشقت کی سزا ہے اور کورٹ مارشل ملٹری کورٹ کی طرف دی جانے والی سزا جو ہے اس کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے ہوگا. اور یا اس پیار سے پتہ چلا. اور ان کی چارج شیٹ ان کے اوپر جو لگی ہے وہ ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی, آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی, اور سب سے انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا, ریاست کی سلامتی اور مفاد کو نقصان پہنچانا, اختیارات کا ناجائز استعمال, سرکاری وسائل کا غلط استعمال, پرتشدد واقعات میں ملوث ہونا, 9 مئی سے جڑے واقعات میں ملوث ہونا. فیض حمید صاحب کے متعلق ان کی ارلی ریٹائرمنٹ یا ارلی وہ استعفیٰ جو دینے لگے, سب سے پہلے خاکسار نے سٹوری بریک کی تھی اور وہ سٹوری میں نے دی تھی رات 12:39 پر نومبر 26 2022 کو, جس نومبر جنرل عاصم منیر آرمی چیف اپوائنٹ ہوئے تھے. اسی دن میں نے نومبر 26 کو یہ دی تھی کہ اب انہوں نے جنرل فیض حمید جو ہے وہ فوج چھوڑ دیں گے. جنرل فیض حمید سے میری کوئی بالمشافہ ملاقات تو نہیں ہے. ایک دفعہ وہ کابل میں تھے تو ان کی وہاں سے مجھے کال آئی کہ انہوں نے کہا میں نے ملنا ہے, تو میں اسلام آباد میں تھا تو میں نے کہا ہاں جی مل لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صبح کو 11 بجے ملتے ہیں. میں نے کہا جی صبح 11 بجے تو میں سو رہا ہوتا ہوں, تو شام کا کوئی ٹائم رکھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد وہ شاید مائنڈ ہی کر کے اس کے بعد خیر پھر ان سے میری نہ ملاقات ہو سکی نہ بات چیت ہو سکی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کارنامے جو ہمیں نہیں پتہ. یہ وہ زمانہ تھا جس وقت عمران خان صاحب کا توتی بولتا تھا. ایز ڈی جی سی جنرل فیض حمید, لیٹر ایز ڈی جی آئی ایس آئی, ان کا جتنا عمران خان کے اوپر الزامات کی بھرمار ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی, پولیٹیکل مینیپولیشن کی, آر ٹی ایس بیٹھا, الیکشن سٹیل ہوئے, ایم ایل ایز ایم پی ایس کو مینیج کیا گیا, پنجاب میں گورنمنٹ بنائی گئی, فیڈرل میں گورنمنٹ بنائی گئی, ووٹ آف کانفیڈنس عمران خان کا لانے لے جانے میں, ان سب میں جنرل فیض حمید صاحب کا ہاتھ سفر کیا جاتا تھا. اور آج جو سزا آئی ہے اس کے بعد تو لگ ہی رہا ہے کہ وہ اب ثابت بھی ہو گیا کہ ان کو سزا جو ہے اس کانٹیکس میں دی گئی کہ ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی اینڈ ارلیئر ایز ڈی جی سی انہوں نے وہ کام کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. عمران صاحب کا اور جنرل فیض کا گٹھ جوڑ اتنا آپس میں ٹائٹ تھا کہ جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے انہوں نے مجھے خود بتایا, انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں تو ایسی تھی کہ جنرل فیض کی مجھے بعد میں پتہ چلتی رہی کہ یہ وہ کر رہے تھے عمران خان کے بیہسٹ پہ یا عمران خان کے ساتھ مل کر. اور ہم جانتے ہیں کتنا مشہور واقعہ جو پھٹا ہوا فوج کا, جو بیسک پھٹا ہوا آرمی چیف جنرل باجوہ عمران خان کا, وہ بھی جنرل فیض حمید صاحب کی وجہ سے ہوا کہ وہ ان کو چھوڑ کے پشاور بھیجنے کو ایز کور کمانڈر یا ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ سے نکالنے کو تیار نہیں تھے, جبکہ فوج نے ڈیسیژن دے دیا ہوا تھا کہ وہ ہوں گے. پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جنرل فیض نے جب جھگڑا بہت بڑھ گیا تو جنرل فیض نے عمران خان سے کہا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں کیونکہ اپنے ادارے کے سامنے میری پوزیشن کانٹروورشل ہوگی کہ میں آپ کا آدمی ہوں اور آپ نے بھی میری چکر میں ایک ضد بنا لی ہوئی ہے. تو جب انہوں نے استعفیٰ دینے کی بات کی تو عمران خان پھر بادل ناخواستہ مانے اور ان کی پوسٹنگ ایز کور کمانڈر پشاور کی گئی اور جنرل ندیم انجم جو تھے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر آئے. اس سے پہلے جنرل فیض حمید کو لگایا گیا تھا جب عمران خان نے کرپشن کے وہ چارجز جو جنرل عاصم منیر اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نے پڑھ کر ان کو سنائے پریزنٹیشن کی صورت میں, تو وہ عمران صاحب کو بہت مائنڈ کیا انہوں نے جنرل عاصم منیر کو سیک کروایا جنرل باجوہ سے اور ڈی جی سی جنرل فیض کو لے کر آئے ایز ڈی جی آئی ایس آئی. تو یہ ساری باتوں کے ساتھ سب سے خطرناک بات جو سامنے آئی ہے وہ 9 مئی سے جڑے واقعات. یہ الزام بھی ہے جنرل فیض حمید صاحب پہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف کو پوری سہولت کاری انہوں نے پرووائڈ کی, جیسے کہ آئی ایس آئی فیصلہ آباد کے آفیسز یا دوسرے اسٹریٹجک جگہیں شاید وہ عام بندوں کو پتہ بھی نہیں, مجھے تو آج تک نہیں خیر پہنچ رہی ہے کہاں پہ. الزام یہ بھی ہے کہ یہ سارا گائیڈ جو کیا 9 مئی کا یہ جنرل فیض حمید نے کیا ان کے ساتھ مل کے, پی ٹی آئی کے دانشوروں کے ساتھ مل کے. اور یہ اب اصل سوال, سب سے بڑا سوال جو اٹھتا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ جو چارج شیٹ اور اس میں جو سزا ان کو ہوئی ہے جس میں عمران خان کو اب الگ نہیں کر سکتے جنرل فیض حمید سے, اگرچہ عمران خان کو 9 مئی میں ابھی تک کوئی سزا نہیں ہوئی, اگرچہ عمران خان کو ابھی تک اور بھی کوئی سزا اس طرح نہیں ہوئی ہے, شروع نہیں ہوئی, کیا یہ جو آج سزا ہوئی ہے جنرل فیض حمید کی اس کے ایک بہت ہی نیگیٹو کانسیکوینس ہوں گے عمران خان کے اوپر؟ ایک تو یہ سوال ہے. پھر دوسرا, تحفظ آئین 20 اور 21 دسمبر کو تحریک تحفظ آئین والے جو ہیں وہ اسلام آباد میں قومی کانفرنس بلا رہے ہیں. اس کا ایجنڈا کیا ہے, کون سا آئین ہے جس کے تحفظ کے لیے جو ہے یہ سب لوگ میرے بھائی نکل پڑے ہیں؟ اور اس میں انہوں نے حکومت کو بھی نہیں بلایا ہوا, اس کے اندر حکومت کیوں نہیں بلایا کہ اچھا جیسے نہ ہوتا اگر حکومت کو بلا لیتے. یہ تمام چیزیں, اور جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی ہے نا کہ بانی پی ٹی آئی کے اپنے بیانات کی وجہ سے ڈیڈ لاک تو ہوا, لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ فیض حمید کا ساتھ دینے والے سیاستدانوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہونا چاہیے. تو یہ وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ فیض حمید صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کا کیا ایڈیشنل کانسیکوینس عمران خان کے لیے ہوں گے.
بہت وارم ویلکم جی. میرے ساتھ دو تو آئے ہوئے ہیں تحریک تحفظ آئین والے لوگ، جن میں ایک ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور ایک کراچی سے محمد زبیر صاحب ہے. وہ ہمارے ساتھ ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر مملکت ہے قانون و انصاف کے. میں تو حیران ہوں کہ اتنی بڑی منسٹری ہے، قانون بھی ہے، انصاف بھی ہے، تو اس کا مطلب آئین بھی ہے. یہ نکل گئے پتہ نہیں کون سے آئین کے اس میں تو میں ہوگا بعد میں. پہلے بیرسٹر صاحب مجھے یہ سمجھائیے کہ یہ 9 مئی میں کیا کیس ہے ان کے اوپر جو سزا ہوئی ہے؟ وہی ہے جو میں بتا رہا تھا اشارہ تک کہ جی کوآرڈینیٹ کیا ان حملوں کو، یہ وہ آپ کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ کامران صاحب. بات یہ ہے کہ ابھی فی الوقت جو 4 کاؤنٹس آپ نے خود پڑھی اپنے ابتدائیے میں وہ واضح طور پہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے کی طرف سے ISPR کی طرف سے جو پریس ریلیز ہے اس میں واضح طور پہ یہ چیز ہے. اس کی ورڈنگ اگر آپ دیکھیں اور مائنیوٹلی اس کو اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو 9 مئی کا جو نیازی کا اور فیض کا، عمران نیازی اور فیض حمید کا جو گٹھ جوڑ ہے آپس میں، اب یہ بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کے تانے بانے کہاں پہ مل رہے ہیں. عمران کے لیے کیا کانسیکوینس کیا ہو سکتے ہیں؟ کانسیکوینسز ہی کانسیکوینسز ہیں. مطلب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اداروں کی ایک تو یہ کہ انہوں نے ایس DGI صاحب کو پولیٹیکلی ونڈیکیٹ کرنے کے لیے اپوزیشن اور سیاسی اس میں یہ انوالو کیا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ تھی اس حوالے سے تمام تر معاملہ آپ کے سامنے. 9 مئی کا میں اسپیسیفکلی اگر کہوں تو 9 مئی کے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو اب بالکل اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر ایک ادارہ اس نے اپنے اتنے ٹاپ موسٹ آفیسر کو احتساب کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا تو عمران کیا چیز ہے. میں نے آپ کو جملہ مکمل کیا ہے. شکریہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں، یہ ایک بڑی سیریس بات ہے کہ جو دیگر لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں وہ بھی اب کمر کس لیں. اب یہ کہیں کہ رعایت کسی کی ہوگی، چھوٹ کسی کی ہوگی، لینینسی کسی کے ساتھ ہوگی، یہ بالکل بھی نہیں ہونے والا. اور اس کی واضح جو مثال ہے وہ اس ادارے نے خود قائم کی ہے، گھر سے شروع کیا انہوں نے. یہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں فیض صاحب عام کورٹس میں، ہائی کورٹس میں؟ نہیں، عام کورٹس ہائی کورٹس میں نہیں ہو سکتا. ان کا اپنا ایک میکنزم ہے، ایک اپنا پروسیجر ہے جو کہ ایک اپیل کا پروسیس ہے. وہ ان کا کورٹ آف اپیل جو ہوتا ہے اسی ادارے کے اندر ہی، جس طرح کورٹ مارشل کا پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہاں پہ پھر ایک فورم ہے، اور پھر آخری اپیل جو ہے اس کے پاس جو آرمی چیف کے پاس. نہیں، عام ہائی کورٹس میں چیلنج ہو سکتا ہے؟ نہیں، عام ہائی کورٹس میں کس بیسس پہ چیلنج ہوگا؟ تمام تر تقاضے اس کے پورے ہوئے، فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے ہوئے، ڈیو پروسیس دیا گیا، وہ تمام تر جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان کو تو پورا کیا گیا نا. ان کے وکلاء تھے، ان کی جو ہیئرنگز ہوئیں، 27 جو ہے گواہان تھے وہ گزرے، 15 مہینے کا ٹرائل تھا. یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اوور نائٹ ٹرائل ہو گیا اور سزا دے گی. پورا جو ڈیو پروسیس ہے اس کو اور یہ سزا جب ان کی ہوگی عام سویلین جیلوں میں یہ ٹرانسفر ہو جائیں گے یا کس طرح ہوگا؟ دیکھیں، کچھ سینسیٹیوٹیز اس طرح کی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی ایڈمنسٹریشن اور کنٹرول جو ہے وہ جیل کو دے دیا جائے، لیکن کیونکہ ان کا اس وقت ایک پوزیشن اور وہ کیونکہ آرم فورسز کے حوالے سے ہے تو ہو سکتا ہے ان کو سیپریٹ جگہ پہ رکھا جائے تاکہ سینسیٹیوٹی کو ملوز خاطر آپ رکھیں اور اسی کو ایک سب جیل ڈکلیئر کر دیں یا وٹ ایور پریمیسز آپ کے سامنے. عمران صاحب کی جیل ٹرانسفر اور عمران خان صاحب کی ملاقاتوں میں آتا ہوں بعد میں آپ کے پاس، لیکن پہلے میں ذرا اسی موضوع پہ. مصطفیٰ بھائی، جنرل فیض کا کیس کا فیصلہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اس میں جو معاملات آ رہے ہیں اس میں سارے معاملات میں عمران خان بدرجہ وہ تو موجود رہے، چاہے وہ سرکاری وسائل کا استعمال ہے تو وہ پرائم منسٹر تھے، ان کے ساتھ تھے، یہ سیاست مداخلت، یہ 9 مئی کے واقعات. عمران خان کے لیے کوئی نیگیٹو کانسیکوینس دیکھتے ہیں آپ اس سزا کا؟ عمران خان صاحب کے لیے اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز مجھے تو ایسا کوئی نظر نہیں آتے. اگر کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے کہ جس میں 9 مئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو وہ ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھی. 2 سال تقریباً گزر چکے ہیں 9 مئی کے انسیڈنٹس ہوئے، تو اگر اس سے پہلے کوئی بات مٹیریلی ریکارڈ پہ نہیں لائی گئی اور اگر اب لے کر آئی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر اس وقت یہ سوال تو پیدا ہوگا کہ اگر یہ ایویڈنس اویلیبل تھی اور ایکشنیبل ایویڈنس تھی تو 2 سال کے وقفے کے بعد یہ پھر کیوں سامنے آ رہی ہے اور اسی وقت کیوں نہیں سامنے لائی گئی. بہر طور یہ اب ایک اور اس کا جو پہلو ہے وہ پہلو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ طاقت سدا کسی کے پاس نہیں رہتی. یہ آپ جنرل فیض کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ یہ میں ان کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں اور جنرلی ان کے متعلق بھی، اور جس کے بعد طاقت ہے کہ شکر ہے میرے پاس طاقت نہیں ہے، کہ ہیوملٹی، ہمبلنس، خدا خوفی،
اور اقتدار جب ہو تو مزید جھک جانا چاہیے، مٹ جانا چاہیے. وقت سدا ایک سا نہیں رہتا. ٹھیک ہے. میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جس وقت جنرل فیض ان کے ہاں تھوڑا ایکسپیرینس بتائیں اپنا ذرا. دیکھیں نا جی، ایکسپیرینس کیا نہیں بتانا جنرل ہے، فیض کے ساتھ لیکن میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے. اور جس طرح آج کا بھی وقت ہے، اور پاکستان کے اندر ایک عمومی طور پر یہ ہماری روش رہی ہے کہ جب کوئی شخص طاقت میں ہوتا ہے تو پھر اس کے در پر اس سے تعلق بنانے کے لیے ہزاروں لوگ موجود رہتے ہیں، اور جب اس سے وہ طاقت ہٹ جاتی ہے تو جیسے پھر وہی لوگ دور بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ قدرت کے نظام کے اندر ایک اتار چڑھاؤ ہے. بس انسان کو لیکن مصطفیٰ بھائی بس یہ تو مٹا آپ ہوا مانتے رہنا ہیں نا کہ چاہیے اور جنرل خدا فیض خوفی جس کرنی وقت چاہیے. پاور میں تھے ایز ڈی جی سی اور ڈی جی آئی سے، اور ناطقہ پانی انہوں نے پولیٹیشنز کو اور بند کیا ہوا تھا، چاہے وہ عمران خان کے بیس پہ کرتے تھے، اپنے طور پہ کرتے تھے، مینوورنگ کرنا، 2018 کا الیکشن یہ سارے تو ان کے جرائم رہے ہیں نا یار. یہ تو آپ بھی میرے خیال سے ایکسپیرینس دیکھتے رہے ہیں. اب مین از ڈاؤن. اب 14 سال انہیں سزا ہوئی ہے. اب اس کے اوپر اور مزید ہم کیا باتیں کریں. لیکن یہ سلسلہ پاکستان کے اندر کب نہیں ہوا. پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک کون سا ایسا دور رہا ہے کہ جہاں پر پالیٹکس کے اندر انوالومنٹ نہیں رہی ہو، الیکشنز کی مینیپولیشنز نہ ہوئی ہو، لوگوں کو ان کے مینڈیٹ سے نہ محروم کیا گیا ہو، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہوئی ہو. تو یہ تو ہر دور کا خاصہ رہا ہے. خیر اینی وے، موونگ آن، آپ نے جو بات کی ابتدائیے میں اور پھر اپنے سوال میں بھی عقیل بھائی سے کہ یہ قانون بھی ہے، انصاف بھی ہے، تو یہ آئین والے کدھر سے ہاں اس پہ میں ایک منٹ میں آ جاؤں ذرا زبیر صاحب سے اس پہ لے لوں جی فیض. شو اس پہ میں آتا ہوں، یہ تو میں ضرور آؤں گا. یہ تو بھائی یہ تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ تحریک تحفظ عین کی کانفرنس ہو کیوں رہی ہے. میرا بات طاقت ہوتی میں ہونے نہ دیتا. زبیر بھائی بہت وارم ویلکم کراچی سے. جنرل فیض ایک وقت میں بہت سے لوگوں کے لیے دہشت کی علامت بھی تھے، آج زوال پذیر بھی ہیں، 14 سال قید سزا بھی ہے. آپ کے خیال میں جسٹیفائیبل تو ہے نا؟ کیونکہ آپ اس وقت جس وقت آپ نون لیگ میں تھے، آپ کی تو پارٹی کی دھجیاں اڑا دی تھی جنرل فیض نے عمران خان کے ساتھ مل کے. مجھے نہیں پتا، ظاہر ہے کورٹ میں کیا شواہد پیش کیے گئے ہیں، بٹ کلیئرلی ایز اے پولیٹیکل لیڈر، پولیٹیکل پرسن اس وقت، اور وی ور فیسنگ دا برنٹ. چونکہ میں پی ایم ایل این میں تھا اور میں اسپوکس پرسن تھا نواز شریف اور مریم نواز کا، اور ان کی توپوں کا رخ فیض حمید اور جنرل باجوہ کی طرف تھا. تو اس کا جو فرسٹ جو کیجولٹی تھا وہ میں ہی تھا. اور میں نے تو بہت سی چیزیں میرا خیال ہے پاکستان میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے جو میں نے فیس کی. لیکن ظاہر سی بات ہے، آئی ایم ناٹ سیلیبریٹنگ کہ جی ان کو یہ سزا ہوئی ہے. جو مصطفیٰ نے بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ جو بھی جیسے ایسے سچویشن ہوتی ہے تو اسے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے. میرا بیک گراؤنڈ فائنینس کا ہے، تو اگر وہ آڈٹ وغیرہ میں ایک بہت گڑبڑ ہوتی تھی تو اس میں جس نے کی ہوتی تھی اس کے تو بارے میں جو بھی ہوتا تھا، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا تھا، ہیو وی فکس دا پرابلم، کہ دوبارہ تو نہیں ایسا ہو جائے گا. تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ان چیکڈ پاورز دیں گے، ان لمیٹڈ پاورز دیں گے، جب پورا پاکستان دیکھ رہا تھا تو ان کا اپنا ادارہ یا ان کا اپنا چیف بھی تو دیکھ رہا ہوگا نا. اور کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. اور کیا اس سے پہلے جس طرح جنرل شجاع پاشا تھے یا اور ظہیر الاسلام تھے، یا اس سے پہلے جو تھے، وہ سب کر کے نکل کے چلے گئے. تو یہ تو کوئی اس چیز میں تو کوئی سرپرائز ہی نہیں ہے کہ جی وہ پولیٹیکل میٹرز میں انوالو تھے. مطلب یہ باقاعدہ میرا خیال ہے ہنسنے کی بات ہے کہ جی یہ بتایا جائے اچھا وہ پولیٹکس میں بھی انوالو ہوتے تھے جنرل فیض حمید. آف کورس ہی واز انوالوڈ ان پولیٹکس. اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو آئین کیا کہتا ہے؟ آئین میں اور 9 مئی سے جڑے واقعات میں ملوث ہونا آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے سر؟ وہ یہ فیض جنرل فیض کا نہیں ہے. میں تو براڈر بات کر رہا تھا. میں تو 9 مئی کا تو میرا وہی آنسر ہے جو مصطفیٰ کا آنسر ہے، کہ ایک تھوڑا سا ڈیلیما یہ ہے کہ چونکہ ان کا کیس سول کورٹس میں نہیں جا سکتا جنرل فیض حمید کا، تو ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ ایگزیکٹلی کیا 9 مئی کے حوالے سے تھا. سو اگر عمران خان کو اس میں امپلیکیٹ کیا جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ چلے گا اچھا جنرل فیض حمید پر کیا تھا. اور اچھی چیزیں پتہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا انوالومنٹ تھی. بٹ 2.5 سال ہو چکے ہیں اس چیز کو. ایک صرف مجھے تھوڑا سا ظاہر ہے، اور وہ بھی میرے میٹر آف انٹرسٹ ہے، آپ کا بھی ہوگا،
کیونکہ جنرل فیض حمید کو اس وقت کتنے 6 مہینے ہو چکے تھے ریٹائر ہوئے پہ. سو اگر ان کو 6 مہینے ہو چکے تھے ریٹائر ہونے میں اور وہ میوٹنی ٹائپ سچویشن میں انوالو رہے ہیں تو ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے. لیکن ظاہر ہے پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں نا جو بھی بڑی رپورٹس آتی ہیں جیسے وہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے ایک بنا تھا کمیشن, وی نیور گاٹ ٹو نو کہ ہوا کیا تھا. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہوئی, وی نیور گاٹ ٹو نو کہ ہوا کیا تھا. کارگل ہوا, اتنا بڑا مس ایڈوینچر ہوا, وی نیور گاٹ ٹو نو کہ کیا ہوا تھا. تو یہ اچھا ہے کہ اگر پتہ چلے پوری قوم کے سامنے کیا ہے کیا نہیں ہو. بٹ ہی کلیئرلی کراس ریڈ لائنز, دیر از نو کوسچن اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, جس طرح زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے گا ڈیٹیل سے, اس کے علاوہ مجھے تو خیر پتہ ہے, ان کو جب پتہ چلے گا باقیوں کو ڈیٹیل کا دیکھیے کیا ہوا, ادارہ جو فیض نے کیا کیا. بالکل آج کی جو آپ دیکھیں کہ تمام تر ہیپننگ ہے اس میں انہوں نے تمام تر وہ 4 کاؤنٹس کا بتایا, اس کے بعد پھر دیگر جو 9 مئی کے حوالے سے معاملات ہیں. اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ سزا کے بعد ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض جو ہے وہ خود ہی اپنی ٹیل ٹیل کریں اور وہ وعدہ معاف گواہ بننے کی 14 سال طرف کے سے بعد, معاملہ 14 سال کے بعد نہیں, اسی دوران ہی اسی دوران ہی انٹرویو کروا دیں یار میرا. میں اگر میرے پاس اتنی طاقت ہوتی تو میں ضرور کروا دیتا. سوری میں نے غلط بندے سے کہہ دیا, میں کہہ تو جن سے کہنا ہے کہہ دیں, میں آپ کی سپورٹ میں ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو چلیں ذرائع مذاق ہم نے بات کر دی, لیکن یہ اس کے بڑے سیریس اور دورس نتائج ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ دونوں بھائی سیلیبریٹ نہیں کر رہے کیونکہ وہ ایک اور ہم بھی سیلیبریٹ نہیں کر رہے. آپ تو بڑے خوش ہیں, آپ تو ایسے آئے ہیں. نہیں کامران صاحب, ہم سیلیبریٹ نہیں کر رہے, ہم شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈران نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑا اور اللہ پہ فیصلہ چھوڑا. تو دیکھیں مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز, اور یہاں پہ کیا ہوا, جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اتنا ہائی رینکنگ جو آفیسر ہے آرم فورسز میں, تو اس میں جو ہے پہلی دفعہ کسی کا احتساب ہوا ہے. سو پاکستان ہیز چینجڈ, یہ آپ کا نیا پاکستان ہے, یہ وہ تبدیلی ہے جو آپ دیکھنا چاہتے تھے. کورٹ مارشل نہیں ہوا, آپ نے کہیں سول کورٹ میں کورٹ مارشل, میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, فوج کو اپریشیٹ ہم کرتے ہیں, انہوں نے احتساب کیا اپنے ادارے میں. بالکل, شروعات انہوں نے گھر سے کی نا. اب نواز شریف صاحب سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ جو 2018 میں لوگ یا بھی ان کی بھی ابھی بھی سویٹ کی ہوئی جنرل باجوہ پہ. نہیں میرے خیال سے یہ تمام تر جو اب دیکھیں نا, جنرل باجوہ کا بھی شاید ان کی بھی ناک کے نیچے یہ تمام تر چیزیں ہو رہی تھیں, ان کو بھی شاید اتنا ادراک نہیں ہوگا ان تمام تر چیزوں کا. آج خوش ہو گئے نواز شریف صاحب یا نہیں؟ میرے نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب سیلیبریٹ کریں گے. نواز شریف صاحب صرف اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو سرخرو کیا. سرخرو کیا جی. ابھی آتے تھے تحفظ جان, پہلے یہ ذرا مسئلہ ہٹا لیں, کلیئر کر لیں, بہت ٹائم ہے. ہم سیاستدانوں کی ایک خاص عادت ہے کہ ہم وقت کے حساب سے جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے ہم اس کو ولولہ انگیزی سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے اپنے کیے ہوئے جو کرتوت ہوتے ہیں جو ماضی میں برعکس ہوتے ہیں ہماری آج کی پوزیشن کے, ان کو کنوینینٹلی بھول جاتے ہیں. اسی ملک میں ایک سپریم کورٹ تھی کسی زمانے میں, اسی سپریم کورٹ میں اصغر خان صاحب کے نام سے ایک کیس بھی چلا. اسی سپریم کورٹ میں اس کیس کے حقائق وہاں پر ایک ریٹائرڈ میجر جنرل صاحب وہاں پر آئے اور انہوں نے حقائق بتائے. جنرل اسد درانی ریسنٹلی ان کی وفات ہوئی ہے, خدا ان کی مغفرت کرے. اس رپورٹ کے اندر سپریم کورٹ میں کیٹیگوریکلی یہ بات حصہ بنی سپریم کورٹ کے فیصلے کا کہ ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے شہید بے نظیر بھٹو سے ان کا الیکشن چھینا. ان میں سر فہرست کون تھے؟ ان کی پارٹی جماعت اسلامی, ان سب کے نام آئے ہوئے. میاں نواز شریف صاحب کا بھی نام تھا. میں بولے لیکن آج لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کس نے نہیں کروایا؟ آپ کی اس وقت پارٹی کے صدر زرداری صاحب نے, انہوں نے کہا میں وہ تھے, یہ تو آپ کو یاد ہے نا, انہوں نے کہا میں پولیٹیکل ایک دم یاد آ گیا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتا, اس لیے انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کروایا, چاہے ان کی مجبوری جو بھی ہو. تو قانون اور انصاف کے جو آج لیکچر دیے جا رہے ہیں وہی المیہ ہے کہ جو چیز ہمارے آج کے حالات کے مطابق ہمیں فائدہ دے. ماضی خیر صلی اللہ, وہ شہید بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں, ساری زندگی کہتی رہیں کہ میرے ساتھ فلانے موقع پہ یہ ہوا, فلانے موقع پہ یہ ہوا. تو بہرحال یہ تاریخ کے کچھ تلخ حقائق تھے. مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے اس وقت اور پرابلم ہوگی اس فیصلے. زبیر صاحب, نواز شریف صاحب خوش ہو گئے کم از کم, چلیں وہ کیا کرتے تھے, ان کی حکومت ہٹا دی,
2018 میں جن لوگوں نے، ان میں سے ایک کے ٹرائل کا تو فیصلہ ہو گیا نا. کیا خیال ہے؟ انصاف تھوڑا سا تو ہوتا ہوا نظر آیا. ہاں لیکن اگر میں نواز شریف کو سمجھتا ہوں تو وہ ہمیشہ سے، اور میں نے قریب سے ان سے بہت دفعہ یہ سنا تھا، ان کے نزدیک باجوہ جو تھے وہ زیادہ بڑے مطلب مجرم تو نہیں میں کہوں گا، قصوروار تھے ان کو گرانے میں. بیکاز ظاہر سی بات ہے جنرل باجوہ بنے 2016 نومبر میں چیف آف آرمی اسٹاف، تو انہی کے انڈر کنٹرول تھا نا کس کو ڈی جی سی لگانا ہے، کسی کو ڈی جی آئی ایس آئی لگانا ہے. ظاہر ہے دوسری طرح تو نہیں تھا کہ فیض حمید نے زبردستی فیض باجوہ کو کہا. تو وہ آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ وہ اصل قصور نہیں، عمران خان نے زبردستی جنرل فیض کو، اب وہ چاہتے ہیں ان کا ٹرائل ہو یا نہیں ہو وہ نہیں مجھے پتا. جی سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مزے کی. جنرل باجوہ نے مجھے خود بتائی یہ بات. انہوں نے بتایا کہ جب جنرل عاصم منیر کو، عمران خان کی تو اپنی حرکتوں کے سامنے آئی ہے. دیکھیں نا، ایک بندہ آ کے اگر بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے، تو بجائے آپ نے اس ڈی جی آئی ایس آئی کو سیک کر دیا، بجائے آپ اپنی بیوی کو یا اپنے خاندان یا اپنے گھر والے دوسروں کو سمجھاتے خیر چھوڑیں، انہوں نے انسسٹ کر کے جنرل فیض حمید کا نام دیا. جنرل باجوہ نے کہ بقول انہوں نے عمران خان کو سمجھایا کہ ہی از ٹو جونیئر فار دس پوسٹ، اور ادارہ جو ہے اس کو بڑا ریئیکشن آئے گا، ہی از ٹو جونیئر. دیکھیں عمران خان انسسٹ کر کے نہیں جی ہمیں چاہیے. پھر جنرل باجوہ نے مجھے بتایا کہ مجھے اپنے کور کمانڈرز کو سیٹسفائی کنونس کرنے کے لیے بڑی ایفرٹ کرنی پڑی. ہم نے کہا کہ جناب ہم نے پرائم منسٹر کے ساتھ چلنا ہے. پرائم منسٹر کی وہ ہوتی ہے سلیکشن ڈی جی آئی ایس آئی، وہ اس کو ہی جواب دہ ہوتا ہے، اس کی اپوائنٹی ہوتی ہے، اس کو آپ عمران خان کو چلنے دیں، وہ اس میں خوش ہے اس کو ہونے دیں. کہتے ہیں میں نے پریشر لے لیا تمام کور کمانڈرز کا. میں نے فیض حمید کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے جو ہے ادارہ سمجھتا تھا بہت جونیئر ہے، عمران خان کی ضد پہ لگا دیا. تو عمران خان کو بھی تو کچھ طرح آج بلیم کریں کہ سارا بلیم فیض حمید بیچارے بھی ڈال دینا ہے. نہیں دیکھیں نا، ابھی آج اگر ہم کہتے ہیں کہ جس طرح فوج ہے اور اس کے جو سربراہ ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی مرضی کے بغیر کچھ چیز ہو سکتی ہے، یا ان کی جو اوور آل تھاٹ پروسیس ہے کہ ملک کس طرح سے چلے یا فوج اس طرح سے مرضی چلے؟ آرمی چیف کی اپروول سے ہوا، لیکن وہ بتا رہا ہوں کتنی مشکل سے ہوا، یہ بھی تو آپ کنسیڈر کریں نا. نہیں مشکل سے ہوا تو آج تو ہو سکتا ہے شہباز شریف تو خیر کسی چیز کو نہیں ریزسٹ کر سکتے، وہ تو وی آل نو ہی از اے ڈفرنٹ سارٹ آف اے پرسن، بٹ رسپانسبلٹی تو ہونی چاہیے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کو، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے میرے سے سوال پوچھا تھا کہ نواز شریف کس طرح سے اس کو لیں گے. نواز میں شریف سمجھ گیا آپ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ میں بھی رسپانسبلٹی آتی ہے، جو ٹھیک ہے نا، ایز آرمی چیف آپ یہ کہہ رہے ہیں ایز بالکل آتی. آئی مین یہ تو نواز شریف کی نظر میں تو ضرور آتی ہوئے گی. جی کیوں جی آتی ہے ابھی بھی بیرسٹر صاحب، نواز شریف صاحب کی نظر میں؟ دیکھیں ایک ادارے کے سربراہ ہونے کے ناطے انہوں نے بالکل گجرانوالہ والے جو جلسہ تھا اس میں انہوں نے نہیں وہ ابھی بھی کہہ رہے تھے، وہ تو ابھی پچھلے دن انہوں نے کہا جب آپ کے ضمنی انتخاب میں جیتے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے گئے، اس کو پرانی بات کو چھوڑے آپ. دیکھیں ایک ادارے کے سربراہ پہ بھی ذمہ داری تو آتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے جو میں نے یہ کہا نا کہ جو تمام تر عمران خان صاحب نے یہ ڈرٹی ورک کروایا تھا. ہاں لیکن آپ کو مفت مشورہ دوں، اس طرف جائیے گا نا، کس طرح؟ جنرل باجوہ صاحب کی طرف میں بتا رہا ہوں. نہیں میرے خیال سے یہ ادارے کا کام ہے، ادارے نے ایک مثال سیٹ کر دی نہیں نا. آپ سوچیے گا بھی نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ میرا کام تو نہیں ہے، یہ آپ کا کام تو نہیں ہے، یہ مصطفیٰ بھائی نہیں آپ کا کام تو تھا، آپ نے تو کیا، آپ نے خصوصی کوٹ بنایا، جنرل مشرف کو ٹانگنے کی کوشش کی، اس کے بعد آپ لوگوں نے منہ کی کھائی، اس کے بعد عمران خان بھی مل گیا ساتھ، آپ لوگوں کی تو حکومت چلے گی اس چکر میں. اور عمران خان نے اس فیصلے والے جج کو کہا یہ پاگل ہے. دیکھیں آئین وہ تو دیکھیں نا، ایک آئین توڑا گیا تھا، آئین کو ہولڈنگ ان ابینس اور یہ تمام تر باقی معاملات. کون سا آئین سر؟ کیا ہو گیا؟ کیا آئین توڑا؟ اب آئین توڑنے کی بات ہے کہ اس کے بعد کانفرنس کر رہے ہیں اس آئین کے تحفظ کے لیے، یہ نہ کہا کریں. نہیں ہمارے اپنا مزاج ہے، عقل سمجھ کے مطابق جو ہم نے بہتر سمجھا ہم نے آئین میں ترمیم کی. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بنیادی ڈھانچے سے ہی اتنا متصادم ہے ان آئینی ترمیم میں اور بنیادی ڈھانچے میں، جو کہ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو ہم نے ترمیم کی ہیں وہ فار دا بیٹر عمران خان جو ہے ان کی جیل چینج کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ ایک بالکل تاثر پایا جاتا ہے، لیکن آفیشلی اس پہ کوئی ابھی ڈسکشن نہیں ہو رہی. میں آپ سے یہ شیئر ضرور کر سکتا ہوں کہ جو ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ان کی فیملی کے لوگ، ان کی پارٹی کے لوگ وہاں پہ بناتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے، وہاں پہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، وہاں کے رہائشی ہیں. میرا تو حلقہ بھی ساتھ لگتا ہے گورکھپور اور دنگل اور یہ دیگر جو اس میں ہے. تو میں آپ تو بہت ڈسٹرب ہوں گے. نہیں میں ذاتی طور پہ خود تو نہیں، میں تو ٹیکسلا کا رہائشی ہوں، ٹیکسلا میں رہتا ہوں، لیکن
ٹیکس لوا وہاں کے رہنے والے ڈسٹرب ہو گئے, کوئی صبح کسی نے ناشتہ نہیں, وہ تو اپوزٹ سائڈ پہ نا, ہلکے کی اس طرف ہے اور ایک ہلکے کی اس طرف ہے, تو اس طرف واقعتاً لوگوں کی جو زندگی ہے اس کا حل نکالے نا یار, اس کو کہیں اور بھیجیں آپ. اصل بات پہ آئے نا, بات کھل کے کیا لگ تو یہی رہا ہے, لگ تو یہی رہا ہے, لگ یہی رہا ہے, ان کو بھی لگ رہا ہے, ان کو پتا نہیں ابھی نہیں حل لگ یہ رہا ہے. تو کہاں جو اتنی جو ایک دیکھیں نا وہاں پہ ایک سیکیورٹی سچویشن ہے, وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, یہ لوگ نہیں سمجھتے نا, ان کو سمجھنا یہ لوگ اس وقت پولیٹیکل میگاوارڈز بنے ہوئے ہیں, ان کو معاملہ فہم ہونا چاہیے. ان کا نہ ان کے اوپر سینٹ کی ذمہ داری, کوئی ذمہ داری نہ ہو, بندہ تو ہمارا پھرتا رہتا ہے. آج کی سزا کی اناؤنسمنٹ کے بعد اب تک تو میں نے دیکھا ہے, تو فی الوقت تک تو ایک بھی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ کے اوپر کوئی ایسی ٹویٹ نہیں آئی. کیسے فیض کے جو جرم ہے ان میں عمران خان صاحب 80% برابر کے شریک ہیں. یہی بات ہے نا, ان کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا اب اس میں تو ہم آتے ہیں, ابھی یہاں تحریک صاحب کوئی بندہ نہیں بیٹھا, مجھے بتائیے کہ جیل میں کب کریں گے یار چینج, خبر دے کے جایا کرے نا, کب تک ہو جائے گا؟ فی الوقت تو نہیں, اب میرے خیال سے کسی جیل میں ہوگا تو کہاں ہوگا, کوئی کہہ رہا ہے مہ جیل, کوئی کہہ رہا ہے سکر جیل, کوئی کہہ رہا ہے کسی اور جگہ, کیا سوچا ہے, آئیڈیا کیا آ رہا ہے, ڈریم کیا آ رہا ہے؟ انمیٹس کو ٹرانسفر کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. عمران خان کو ٹرانسفر کرنا, جب قائد نواز شریف صاحب جب تھے ان کو بھی دیکھیں نا, اٹک سے پنڈی ٹرانسفر کیا گیا, اسی طرح پنڈی سے کوٹ لکھپت ٹرانسفر کیا گیا, تو یہ تو ایک, اور ان کو بھی اٹک سے ہی پنڈی اڈیالہ جیل ٹرانسفر کیا, تو اب آگے کہیں میرے خیال سے دور دراز ایریے میں چلے جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں, اچھی بات ہے, پارٹی کے لوگ جائیں. مصطفیٰ بھائی, یہ جو آپ کی تحریک تحفظ کانفرنس ہو رہی ہے آئین کی, یہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان کو رائٹس نہیں مل رہے ہیں, ان کو وہ نہیں ہے, کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ امپریشن یہ جا رہا ہے, کیونکہ آپ پشاور جلسے میں بھی گئے تو اس کے پی ٹی آئی کے, امپریشن جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے یہ آپ نے ایک بنائی ہے تنظیم ساری. اپوزیشن کا الائنس ہے, اپوزیشن کے الائنس کے اندر ایک بڑی جماعت ہے تحریک انصاف, پاپولر ترین جماعت ہے اس وقت اس ملک کی. 8 فروری کے الیکشن انہوں نے جیتے. میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ اعتراض ہے بنیادی طور پر کہ یہ آئینی ترامیم جو انہوں نے کی ہیں یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے. یہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی ہمارا بنیادی ایک اور اعتراض ہے, اور وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ 8 فروری عوام کے مینڈیٹ کے متصادم ہے یہ ترامیم. یہ اسمبلی اس کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے, یہ غیر نمائندہ حکومت ہے, اور اس غیر نمائندہ حکومت کو آئین کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ غیر نمائندہ حکومت کہنا, فارم 47 کی بات کرنا, یہ صرف ہم تو نہیں کرتے, بلاول صاحب نے بھی کی. آپ کو فائدہ بھی, پرسوں وہ لاہور میں تھے, انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں جب بھی وزیر اعظم بنوں گا فارم 47 پہ نہیں بنوں گا, عوام کے حقیقی ووٹ لے کے بنوں گا. گورنر پنجاب سلیم حیدر صاحب, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے کہا پوری پنڈی ڈویژن ساروں کو فارم 47 پکڑائے گئے. یہ ان کے اپنے اتحادی ہیں. تو اور پھر ساتھ ہی ساتھ بلاول صاحب نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ اس اسمبلی سے 2 ترمیمیں ہی کافی ہیں. ابھی یہ 28ویں کی, لیکن اس کانفرنس سے آپ کس طرح کر لیں گے الیکشن کو؟ ہم جس چیز کے اوپر کنسنسس چاہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ اس چیز کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں, دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ہمیشہ جو ٹرانزیشن آف پاور ہے, انتقال اقتدار, وہ سب سے حساس معاملہ ہوتا ہے, اور جتنا بگاڑ کسی معاشرے میں, کسی ملک میں کہیں پہ بھی پڑا, وہ انتقال اقتدار کے ڈسپیوٹیبل ہونے کی وجہ سے پڑا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انتقال اقتدار کا جو پاکستان کے اندر جو پروسیس ہے الیکشنز, اس کے اوپر تمام جماعتیں وہ بیٹھ کر اس چیز کو طے کریں کہ جس الیکشن کے پروسیس کی ہم نے کریڈیبلٹی ختم کر دی ہے. ان کو کیوں نہیں بلایا آپ نے اس میں پھر؟ 2018 کا الیکشن, اس کے اندر بھی آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا. ٹھیک ہے. 2024 کا الیکشن, اس کے اندر تو تباہی نکال دی گئی. جب تک ہم اس پروسیس کی کریڈیبلٹی کو دوبارہ ریسٹور نہیں کریں گے, انتقال اقتدار پاکستان کے اندر کبھی شامل کیا سر اس میں ساری پارٹیوں کے اندر؟ مسلم لیگ نون, میں تو دیکھیے ذاتی طور پر میاں نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, جو ووٹ کو عزت دو کی انہوں نے بات کی, جو انہوں نے پی ڈی ایم کے اندر اپنا ایک کردار ادا کیا, ان کو وہ پاکستان کی تاریخ اور خصوصاً میثاق جمہوریت جو انہوں نے سائن کیا تھا شہید بی بی کے ساتھ, تو اس کے بعد سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. ثاقب نثار صاحب, عدلیہ کا استعمال ہونا, یہ ساری چیزیں, یہ میں کم از کم ان سے توقع نہیں کرتا تھا. میں تو, میری تو کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے, بہت بڑے قد کاٹ والے سیاسی رہنما ہے, بڑا ان کا تجربہ ہے, لیکن میں یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ آج کی جو صورتحال ہے اس سے میاں نواز شریف صاحب جیسا شخص سہمت ہوگا. آج انہوں نے اپنی وہ تمام گفتگو, وہ تمام باتیں جن کے لیے میاں نواز شریف صاحب ایک زمانے میں کھڑے ہوئے, اس اقتدار کی خاطر
انہوں نے وہ تمام اپنے اصول، اپنے پرنسپلز، وہ گفتگو انہوں نے چھوڑ دی. باقی جو مسلم لیگ نون کی جو شکل آج ہمارے سامنے ہے، اس میں محترم وزیر اعظم صاحب ہوں، دیگر ہمارے دوست احباب ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے ڈائیلاگ کیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اس سارے کھیل کے پھر کیوں نہیں کر رہے آپ؟ حدود و قیود طے کیے جائیں. لیکن آپ ذرا صرف پچھلے ایک ہفتے کی گفتگو تو سن لیں. سیاسی جماعت کو بین کر دیں گے، عمران خان کو اٹھا کر مچ جیل پھینک دیں گے، وہ بھی کہہ رہے ہیں دور دراز. اس کی بہنوں کے اوپر پرسوں رات کو واٹر کینن استعمال کیا گیا، اس سے ایک ہفتہ پہلے بالوں سے پکڑ کر سڑک کے اوپر گھسیٹا گیا. یہ اقدامات اور یہ گفتگو، آپ بتائیے کہ کیا انہوں نے کوئی کنڈیوسو ماحول چھوڑا ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں ڈائیلاگ ہو، لیکن ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے. ان سے پوچھ لوں گا حکومت تو میں. دیکھیں، ایک بریک لیں. طاقت تو ان کے پاس ہے. میں ان سے پوچھوں گا، لیکن زبیر اپوزیشن کے پاس تو کوئی طاقت نہیں میں ہے. اپوزیشن تو ریسیونگ ان اینڈ سے ہی پوچھوں گا، لیکن بریک سے آ کے یہ اگر اپنے رویے کے اندر نظر ثانی کریں گے، نہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے. میں اس کی وجہ بھی آپ کو اپنے بتا دوں گا رویے بریک کے میں. اندر بدلاؤ لائیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ ظاہری بات ہے پھر سر نہیں، آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب تمام لفظی باتیں ہوتی ہیں، نہ انہوں نے لانا ہے، نہ ان کو سوٹ کرتا ہے، نہ ان کو وارا کھاتا ہے. ان کو ان کی جماعت کے اندر. میں آپ کو بتاؤں، جی معذرت میں زبیر صاحب کا صرف آدھا منٹ لوں گا. ان کی جماعت کے اندر بھی ایک سوچ موجود ہے. سنجیدہ لوگ ہیں، بردبار لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے. میری خود، اور یہ بات کوئی پس پردہ نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ متعدد، آپ ہمارے بھائی ہیں. جی سر ایک منٹ، اب رک جائیں ادھر، یہ تو بہت پروگرام کسی اور طرف جا رہا ہے. یہ ہاتھ جو ملا رہے ہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے. نہیں، تو آپ کی جو دکان ہے وہ دکان کیسے چلے گی جب تک لڑائی نہ ہو؟ یہ جو منڈی آپ سیاستدانوں نے لگائی ہوئی ہے نا، اس منڈی کو میں پورا پار چھوڑ کے آؤں گا. آپ جو مرضی ہے کوشش کر لیں. ایک بریک اس کو ہاتھ ملائیے گا. میں آپ کو بتاؤں ویورز، یہ پولیٹیشنز آپ کو بیوقوف مل کے بناتے ہیں، لیکن آپ نے بننا نہیں ہے. میرے شو کی توسط سے خاص طور پہ انہوں نے کبھی ہاتھ ملانا، وہ ملانا بھی چاہے نا. نہیں لڑائی اللہ ضروری ہے. بیسٹر عقیل کا آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی. ہم ہیں نا لڑنے کے لیے، ہم لڑیں گے. وہ تو بیچارے مسکراتے رہتے ہیں، کچھ بھی کرتے رہے. اور زبیر صاحب ایسی پیس لوننگ آدمی، یہ بات نہیں، ان کو وارے نہیں کھاتا. دیکھیں وہ آپ سے ہاتھ ملا رہے ہیں نا. میں کیڑا کوئی لڑائی نہیں تو میں آپ کو نہیں کہہ رہا یہ، لیکن آپ کی ہم خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے ہاتھ ویسے ملا دیے. انہوں نے یہ ہاتھ ملا ہی نہیں سکتے. یہ حکومت چلی جائے گی اگر یہ نیگوشیٹ کرنے میں پورا ٹائم نکال دینا شہباز شریف صاحب کا. زبیر صاحب بریک کے بعد بھی سمجھائیے گا یہ آپ تحفظ آئین والے کس طرح یہ سب کچھ کریں گے، اور آپ کا کیا لینا دینا یار. اگر عمران خان کی پارٹی بین ہو رہی ہے، اس کو کوئی اور آپ کا کیا پرابلم ہے؟ آپ آرام سے اپنا کام کریں. ایک بریک لیں گے. جی جناب، آج جنرل فیض حمید صاحب جو ہے ان کو بڑی سیویر 14 سال قید بامشقت سزا سنائی گئی. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا میں ایک شارٹ سن رہا تھا کہ پریس ٹاک کے اندر، ذرا جلدی سنوائیں، 10 سیکنڈ کا ہے، سنوائیں ذرا جلدی سے. تو ہمارے پاس تو وہ کیس ہے ایک جو سا ہے اپنا ایک جنرل فیض حمید کا ایک اس سے جڑا ہوا کیس ہے جو کہ چل رہا ہے خالی. اس کے علاوہ تو جو 9 مئی کے جتنے ٹرائل کے کیسز تھے وہ تو ہم کلوز کر چکے. وہ کہہ رہے جی 9 مئی کے اوپر اور ہمارا مسئلہ کوئی نہیں، یہ ختم، یہ مسئلہ ہے اس میں ختم ہو جائے گا. باقی رہ گئے عدالتوں کے پاس وہ عمران خان. انہوں نے میرا خیال سے کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے اینڈ سے تو ہم نے 9 مئی والے کسی کو چھوڑا نہیں، اب دوسری سائڈ سے بھی چھوڑیں گے. زبیر صاحب آپ کس چکر میں یار مصطفیٰ بھائی کے ساتھ کے چکروں میں آ کے، دل فریب باتوں میں آ کر تحفظ آئین کے چکروں میں، بھائی کون سا آئین ہے جس کو تحفظ چاہیے؟ آئین تو بالکل انٹیکٹ ہے. اور عمران خان کے لیے کیا آپ کو چاہیے کہ مچ جیل وہ جانے اور وہ تحریک انصاف جانے اور حکومت جانے اور اسٹیبلشمنٹ؟ یار آپ کم سے کم یہ تو نہ کہنا کہ آئین انٹیکٹ ہے. چلیں آپ یہ کہیں کہ میں بلیو نہیں کرتا آئین میں، تو میں آپ سے بحث کر لوں گا. آئین ہے ہی نہیں. 73 کا آئین تو نہیں ہے. اس کو جس طرح سے بگاڑا کیا ہے، 26ویں امینڈمنٹ، 27ویں امینڈمنٹ. عقیل بھائی ابھی بہت ینگ ہیں اور ظاہر ہے ساری عمر ان کی رہتی ہے، سیاست بھی کریں گے وہ. یہ میری اور ان کی شرط اور آپ کی ہے کہ جس دن یہ سسٹم گرے گا تو 26ویں امینڈمنٹ بھی، 27ویں بھی، اور آگے جو بھی آئے گی وہ سب ختم ہو جائے گا. جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے، ایوب خان 7 بجے انہوں نے اسپیچ کی کہ میں جا رہا ہوں، اور 7:03 پر اناؤنس ہوا کہ ان کا جو پاکستان کا آئین تھا وہ ختم ہو گیا. ضیاء الحق کا جہاز پھٹا نہیں تھا کہ سارا سسٹم مجلس شورا کا گر کے ختم ہو گیا. 3 مہینے کے بعد بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی. سو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اتنا تو ہمیں سمجھ ہونی چاہیے. 17ویں امینڈمنٹ کی تھی مشرف نے، اس کو 18ویں امینڈمنٹ سے سب کچھ ختم کر دیا گیا تھا. سو لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. یہ صرف ٹائم
پاکستان کے عوام کا برباد ہوتا ہے اور سفر پاکستان کے عوام کرتے ہیں. بیکاز اس کا میرے حساب سے تو بڑا سمپل سا ایکویشن ہے, اور وہ ہے کہ جی اکنامک اسٹیبلٹی کی اور پولیٹیکل, سن تو لیں سر, سن تو لیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کمز تھرو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی. اس حکومت کے پاس پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں ہے اور وہ سب کو پتہ ہے. اب زبردستی اگر ایک دیکھیں نا, سب سے حیران کن, یہ تو ایک میریکل نہیں ہے, معجزہ جو ہوتا ہے. میں حیران ہوں کہ وزیر مملکت قانون و انصاف میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں حکومت کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. میں تو حیران ہوں آپ کی ان باتوں پہ. کیا نہیں کرتی؟ تو ایک میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ وزیر مملکت قانون انصاف بیٹھے, آپ کا لیجیٹیمیسی نہیں ہے. اس حکومت نہیں ہے لیجیٹیمیسی, بالکل لیجیٹیمیسی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کوئی پاکستان میں کیا, پی ایم ایل این کے کتنے لوگوں کو میں نے خود ٹی وی پروگرام سے بیٹھ کے اپنے سامنے سنا ہے کہ جی سن 2018 میں کیا ہوا تھا. مطلب میرے سے بحث کرتے ہوئے جب میں نے کہا کہ 2024 میں کیا ہوا تھا, تو مصدق ملک کہتے ہیں 2018 میں کیا ہوا. تو بھائی 2018 کو بھی ہم نے کہا تھا نا کہ شفاف الیکشن نہیں تھے. تو اگر 2018 کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی تھی الیکشن کے خلاف, تو 2024 کے خلاف کیوں نہ اٹھائیں؟ جبکہ اتنا بنیادی فرق ہے, مطلب اس کی ڈگری میں دا اماؤنٹ آف ریگنگ جس کو آپ کہتے ہیں, جس طرح سے کی گئی ہے 2024 کے الیکشن. 2024 کے الیکشن میں آپ کو ایک سیکنڈ عقیل بھائی کو بھی بلا لیں. کیا ان کانفرنسوں سے عقیل بھائی کے پاس بھی ہے بیٹر تھنگز ٹو ڈو, وائی شوڈ ہی کم. آپ 8 فروری 2024 کو 9:30 بجے آپ بھی اس پروگراموں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے اسٹوڈیو میں. آپ 9:30 بجے کی مجھے اسکرین شاٹ دکھا دیں. 90% سیٹوں پر کون آگے تھا؟ پشاور 1 سے لے کے ملتان تک پی ٹی آئی آگے تھا. تو آپ نے 10:30 بجے یار آپ وہیں اٹکے ہوئے یار, آپ تو بہت بیکورڈ اپروچ ہے. ایک تو آپ کامران مطلب میرے گھر پر کوئی چوری کر کے اور میرا گھر اچھی طرح سے چلانا شروع کر لے تو میں مان جاؤں گا کہ جی میرا گھر نہیں ہے. یہ مطلب پہلی بات آپ کے پروگرام میں ہر دفعہ یار جواب دیں, میں آپ کی طرف سے کچھ جواب دے رہا ہوں یار, میں پاگل ہوں. کیونکہ آپ کا جواب دوں, آپ نے کہا زبیر صاحب ٹھہر جائے یار, وزیر مملکت کرو, آپ کا لیجیٹیمیسی نہیں. بتاؤ جی کامران بھائی, میں اس لیے جواب نہیں دے رہا کیونکہ یار آپ ڈرا رہے ہیں بار بار. میں کسی اور کے لیے ہوں, آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوں. تو ہم اپنی افواج کے لیے, آپ کے لیے نہیں ہے. اصل اس کا انکشاف ہوا کہ آپ نہیں. I think جو that will be my last, جن سے ڈرتے ہیں that will be my last day on the face of earth. اگر میں ان کے لیے ہوں یا کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے ہوں, never. میں تو پی ٹی آئی کے لیے بھی نہیں ہوں, کسی کے لیے بھی نہیں ہوں. زبیر صاحب آئی تھنک مین جو آپ کی کنٹینشن ہے نا, اپنی افواج کے کھڑے ہوئے مین جو زبیر صاحب کی اور مصطفیٰ بھائی کی کنٹینشن ہے, مجھے جو سمجھ آئی ہے اس تمام تر تحفظ آئین پاکستان جو ایک کانفرنس بنا رہے ہیں, اصل کام کیا ہے؟ اب ہونے دیں گے کانفرنس کی وجہ سے. میرے خیال سے وہ تو بات کی بات ہے, لیکن اصل مدعا ہے الیکٹورل ریفارمز. ہم کہتے ہیں بیٹھے نا, ہم 18 کی بات کرتے ہیں یا 24 کی بات کرتے ہیں, تو بیٹھے نا الیکشن کا طریقہ کار درست کر لیں, الیکٹورل ریفارمز کر لیں نا. عقیل بھائی یہ پروگرام جو ہے نا ریڈی والے کا شو ہے, یہ اس کو آپ پاگل نہیں ہم بنا سکتے. الیکشن ریفارمز آپ لوگوں کے بس کا کام ہی نہیں یار. سیدھی بات کریں, یہ بتائیں عمران خان کو کس جیل میں کب پھینکنا ہے, ان کے بس کا کام نہیں ہے. پابندی کب لگا رہی ہے, ان سوالوں کے جواب دیں آپ. الیکشن ریفارم, جی زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک صرف کہہ دوں مصطفیٰ بھائی کا ٹائم بھی لے رہا ہوں. یہ ان کو صرف ایک کام آتا ہے, ڈرانا دھمکانا, پکڑ تکڑ, ایف آئی اے کو کسی کے پیچھے لگوانا. مطلب یہ ان سے کروا لے, یہ چیمپئن ہے. ریگنگ کروا لے دبا کے, لوگوں کو ڈرا دے, ووٹ چھین لے. یہ تو اس کا جواب. زبیر صاحب تو خود نون لیگ کا حصہ رہے ہیں. جو آپ دونوں بار بار کہہ رہے ہیں نا, زبیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں میں مصطفیٰ بھائی کا ٹائم لے لوں, مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں معذرت آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہی تو ہے, اور آپ کے پاس ہے کیا؟ اور جن کے پاس ہے ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کمال دیکھیں. میں تو حیران ہوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں آج. یہ تو میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آپ جگہ کلیم کریں اپنی, آپ کو وہ کہہ رہے کہ آپ فارغ ہیں. کامران دیکھیں آپ ایسے آپ کی تعریف کرنی پڑے ہے, کابینہ ہے, ہم کام کر رہے ہیں, تو اب ان کو نظر اگر نہیں آ بھائی میں کوئی کامیڈی نہیں کر رہا, میری بات تو نظر آ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں اس ملک میں 47 سے لے کے آج تو کامیڈی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ سر نہیں, بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک فلم تھی میرا نام جوکر,
چلے میں ہو گیا جوکر, تو باقی تو سرکس جو آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے تو اس میں ہم جوکر تو سپر اسٹار ہوتا ہے سرکس کا, یس آئی ایم اے جوکر. لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ آپ لوگ وہ ہیں جنہوں سرکس میں جو مداری بن کے آپ لوگوں نے پوری سرکس چلا رہے ہیں 47 سے. تو میں کیا کروں بتائیں بھائی مصطفیٰ بھائی, میں کیا کروں؟ نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے یہ بات تو کانفرنس تھا, کیا کہا تھا جملہ آپ نے کانفرنس کے متعلق, وہ تو بعد میں دیکھی جائے گی ہوتی کہ نہیں ہوتی. وہ جب ان کو بتایا جائے گا کہ کرنے دینی ہے یا نہیں کرنے دینی تو اس وقت یہ پوزیشن مجھے لیں گے. وینیو بتا دیں, میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کی کانفرنس ہو گئی. میرٹ ہاں بند کر دیں میرٹ میں یار, لو میرٹ میں ایک اچھی موسیقی کا انتظام کریں. نہیں ہے, ہم لوگ اتنا اچھے ماحول میں چل رہے ہیں, آگے سزائیں ہو رہی ہیں مجرموں کو. پی ڈی ایم کی جو سب سے پہلی میٹنگ ہوئی تھی جہاں پر پی ڈی ایم کی فارمیشن ہوئی تھی وہ میریٹ ہوٹل میں ہوئی تھی, عمران خان صاحب کا دور تھا. کرنے دیں گے؟ میرے خیال سے اس میں الیکٹورل ریفارمز بھی ڈال لیں, حکومت کو بھی بلا لیں تو ہو سکتا ہے آپ کی نہیں, آپ کو تو بلا لیں گے لیکن پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہونا ہے نہیں, کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. کیا سر آپ بتائیں اس کانفرنس سے کیا ہوگا؟ عمران خان حاصل اس کو کیا ہے؟ بات یہ کہ اس سے اب سوال یہ لیکن اس پروگرام سے کیا حاصل ہونا ہے جو ہم روز آ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں, اس پروگرام سے دیکھیں آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہنسی مذاق چل رہی ہے, آپ سیریس باتیں کر رہے ہیں, کیا حاصل ہونا ہے؟ دیکھیں عمران خان آپ سب سے زیادہ تیز تھا, ان کے پاس ایک سیٹ ان کو پتا تھا یہ پروگرام سے ہٹ ہونا, میں نے وہ پروگرام کے ذریعے لوگوں تک پہنچا. ہم آپ کو اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر آپ میں نہیں, اب سوشل میڈیا ہے, اب سوشل میڈیا ہے, اب آپ کے پروگرام کون دیکھتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ اتنا فیک چل رہا ہے نا, میں آپ کے پروگرام اب دیکھتا کون ہے؟ کامران دیکھتے ہیں کیا وہ تمام باتیں کر رہے ہیں ایڈٹ ہو جائیں گی. عقیل بھائی, کامران ایک صرف میں چیز کہنا چاہتا ہوں. ٹی وی پروگرام میں کیونکہ عقیل بھائی بھی بیٹھے, مصطفیٰ وہ وینیو نہ بتانا کہ کہاں ہو رہا ہے 20 اور 21 کو, کیونکہ یہ عقیل بھائی کو یہ اس میں چیمپئن ہے. میں بتا رہا ہوں, ہم وہاں پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے, لاکڈ ہوں گے, اور وہ بتایا جائے گا کہ آپ آئے کیوں ہیں یہاں, آپ کیا کرنے آئے ہیں, آپ دہشت گردی کرنے آئے ہیں. ہاں نہیں, ان کو مس گائیڈ کرنا. بات یہ ہو رہی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, ان کو مس گائیڈ. اچھا آپ نے میرٹ بتایا نا, آپ میرٹ بند کیجیے گا, یہ کوئی اور کریں گے. آپ کے جتنا ایز مچ ایز آئی نو ہے, میرے خیال سے آج آپ کے شو میں وہ وینیو ریویل ہوا, اور اسی شو میں ہمیں اس وینیو کے لیے ہمیں یہ بتایا کہ عمران خان کو جیل میں بھیج رہے ہیں میرے بھائی, وہ وینیو بتائیں. دیکھیں یہ ہے بکنے والی آئٹمس, یہ کہہ رہا ہے جی کیا کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا. ان کو میں ویو شوز بھیجتا ہوں, ان کی پارٹی تلی ہوئی ہے اس بات پہ کہ ان کو مت جیل بھیج دیا جائے, اور آپ روک رہے ہو ان کی پارٹی کو, نہ یار ایسے نہ کرو. ہے اس طرح بھی نہیں کہ آپ اتنے ہمدرد ہیں کہ آپ کہہ رہے نہیں یار. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا قانون اور آئین کے مطابق چلیں. یار ساری بات پارٹی کا دیکھیں نا, پارٹی اپنی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہی. ابھی کوئی انہوں نے ابھی انہوں نے خود کوئی 10 دن کے اندر کوئی نہیں ہے, پھر دوبارہ ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بین کب لگا رہے ہیں. جنہوں نے لگانا ہے وہ لگا لیں گے. انفارمیشن بہت فرق ہے, جیسے کہ لیٹس سپوز میرے پاس اختیار نہیں ہے تو نیڈ ٹو نو بیسس پہ میرے پاس انفارمیشن تھی کہ جنرل فیاض حمید وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں, انفارمیشن تھی, ٹھیک ہے نا. میں بریک کے بتاؤں کس نے دی تھی, بہت بڑے بندے نے. ایک بریک کے بعد ان کو بھی بتاتا ہوں, اور آپ کو بھی ایک چیز بڑی مزے کی آ کے بتاتا ہوں بریک کے بعد. جناب جنرل فیض کی سزا صرف جنرل فیض کی سزا نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بہت خطرناک کانسیکوینسز ہیں عمران خان صاحب کے لیے. آج کل کا جو نظام چل رہا ہے اس کے اندر اس سے بھی زیادہ اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں. باقی جو تحفظ آئین والے جو ہے نا, یہ جتنی چاہے کانفرنسیں کر لیں, پہلی بات تو آئین کا کوئی مسئلہ ہی نہیں اس ملک میں, کب آئے کب جائے. اور ابھی تو ماشاءاللہ قائم دائم ہے, یہ کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہونا, یہی سسٹم فی الحال چل رہا ہے. ہسٹری اینڈ ٹائم از دا بیسٹ جج. مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.